السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مشہور بوٹی جسے کنگھی بوٹی کہا جاتا ہے، سندھی میں پٹتیر کہا جاتا ہے اور ہندی میں کنگھی یا کانگھی کہا جاتا ہے۔ مشہور بوٹی ہے اور یہی اس کا مشہور نام ہے کنگھی بوٹی۔ اس کے ہم کیمیاوی فوائد بھی بتائیں گے اور اس کے جو خود کے فوائد ہیں خوراکی طور پہ وہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ بوٹی عموماً گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے، بارش کے بعد پیدا ہونے والی خوردرو بوٹی ہے۔ البتہ جہاں زرخیز زمین ہو وہاں پر، جیسا کہ کپاس کی فصل ہو گئی، گندم کی ہو گئی، باجرہ یا اس طرح کی جو فصلیں ہوتی ہے اس کی سائڈوں پہ بھی یہ پائی جاتی ہے۔ عام طور پہ ندی نالوں یا روڈ کے کناروں پر یہ اکثر و بیشتر دیکھی جاتی ہے۔ قد کاٹ کے حوالے سے یہ زیادہ سے زیادہ 6-7 فٹ تک بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو فوائد کے حوالے سے یہ اس کے چند پتے گھونٹ کر پانی میں حل کر کے پانی پلایا جائے تو ایسے لوگ جن کو دودھ ہضم نہ ہوتا ہو یا دودھ سے بد ہضمی، گیس، طبیعت بوجھل ہوتی ہو، تو ایسے لوگوں کو 2-4 پتے رگڑ کر پانی میں سے میٹھا کر کے پلا دیا جائے تو اس کے بعد دودھ اگر استعمال کیا جائے تو 2-3 کلو تک دودھ یہ ہضم کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ دودھ جن کو ہضم نہیں ہوتا ان کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے روزانہ 2-4 پتے گھونٹ کر میٹھا کر کے پانی میں حل کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو ہیپاٹائٹس کے امراض جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بواسیر بادی ہو یا خونی ہو، کالی مرچ کے ساتھ اس کے پتوں کو گھونٹ کر اور چنے برابر گولیاں بنا لی جائیں، 1 سے 2 گولی صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ استعمال کی جائے تو اس سے بواسیر، خونی، بادی یا بھگندر کے امراض جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نمک بنا کر، اگر اس کی راکھ بنا کر پھر اس کا نمک بنا لیا جائے تو یہ پتھری اور مثانہ گردہ کے لیے انتہائی مفید مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی کے پتوں میں اگر کشتہ سنگ یہود بنا لیا جائے تو انتہائی لاجواب رزلٹ دیتا ہے، بالخصوص پتھری پر انتہائی شاندار رزلٹ دیتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ سنگ یہود کو باریک کر کے اور اسی کے بوٹی کے پتوں کا رس نکال کر اس میں خرل کر کے ٹکیا بنا لیں۔ جب ٹکیا خشک ہو جائیں تو اسی بوٹی کے پتوں کا نقدہ بنا کر اس کے درمیان رکھ کر اس کو 5-7 کلو یا 8 کلو، 10 کلو یا 15 کلو، جتنی آگ زیادہ دیں گے کوئی حرج نہیں ہے، 5 کلو سے لے کر 15 کلو کی آگ دیں یا اس سے بھی زیادہ دیں تو یہاں پر کشتہ ہوگا، یہ کشتہ نکال کر اور اس کو پتھری وغیرہ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ بند پیشاب کو کھولتا ہے، پتھری گردہ مثانہ کی ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیاوی خواص کے اعتبار سے یہاں پر میرا تجربہ نہیں ہے، لیکن آیورویدک کی پرانی ایک تحریر کے مطابق 40 تولہ پارا کو جنگلی توری کے زرد پھولوں میں 7 دن برابر خرل کر کے دھو کر صاف کر لیں، پھر پارا کے ہمراہ کنگھی بوٹی کے پتے لے کر باہم ملا کر گلولا بنا لیں اور کورے سکورے میں بند کر کے مٹی کو سہاگا بریاں اور دودھ آگ کے ہمراہ خرل کر کے اسے گل حکمت کر کے آگ دیں، سرد یعنی کہ خشک کر کے، پھر پہلے روز 1 سیر کی آگ دیں، دوسرے روز 2 سیر کی، تیسرے روز 3 سیر کی، چوتھے روز 4 سیر کی اور 5ویں روز آدھا سیر کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں، 1 تولہ مس یا کمر پر 1 رتی طرح کریں، انشاءاللہ خالص شمس برآمد ہوگا۔ اگر 1 تولہ کلی کو چرخ دے کر ڈالیں تو کمر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس کا آیورویدک پرانی ایک قدیم تحریر میں لکھا گیا ایک کیمیاوی طریقہ ہے جو کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی تجربہ نہیں ہے، پرانی ایک تھیوری ہے، پرانا تجربہ ہے، تو کتنی اس میں صداقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس بوٹی کے حوالے سے یہ بتانا ضروری سمجھا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔